نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ شریف مکمل کرنے کے بعد سورہ بقرہ شریف کے پہلے پاک حروف طیبات یعنی الف لام میم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حروف ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں الف لام میم، اس میں 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں مختلف الفاظ کی صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا جن ہستیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو جن ہستیوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ راز ان پر کھولے ہیں، ان کو ان کے معانی کا علم ہے، باقی عام مفسرین کو اس کا علم نہیں ہے۔ جس طرح بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور میم سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جبرائیل امین کلام لانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ درمیان میں جبرائیل امین کلام لانے والے ہیں، یعنی وسیلہ ہوئے۔ تو یہ 3 حروف مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ تو یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اسی طرح الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، مختلف الفاظ ہیں، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ایک مشہور حدیث پاک ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو میرا غلام قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کرے گا، ایک حرف تلاوت کرنے کی برکت سے اس کو اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کی برکت سے معاف فرما دے گا، اور اللہ پاک اس ایک حرف کی برکت سے اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دے گا۔
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف کا مطلب یہ ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم یہ 3 حروف ہوئے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو مسلمان اخلاص سے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ الف لام میم تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک ان حروف کی برکت سے اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور ان حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 30 گنا معاف فرما دیتا ہے، اور ان حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 30 درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ تو اتنی برکت والے یہ حروف ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ الف لام میم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اتنے درجے اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر دوستو بزرگوں، یہ جو سورت شریف کا نام رکھا گیا ہے سورہ بقرہ، اس میں بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کا تذکرہ ہے، یعنی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ایک اپنے ولی کی گائے کا ذکر کیا ہے، اور اس گائے کی کرامات بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ اللہ پاک نے اس گائے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھ دیا ہے۔ عربی میں بقرہ کو گائے کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس گائے کی برکت سے، اس گائے کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف کا جو نام رکھا ہے یہ ایک گائے کی نسبت سے ہے، اور اس گائے کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نمبر 67، آیت نمبر 68، آیت نمبر 69، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72، آیت نمبر 73، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ولی کامل کی گائے تھی، اور اللہ پاک نے اس گائے کی برکت سے مردے کو بھی زندہ کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو بندہ قتل ہوا ہے جس کا مقتول نہیں مل رہا، تو اس طرح کرو کہ یہ میرے ولی کی گائے لو اور اس کو ذبح کرو، اور فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے جسم کا ایک حصہ اس مردہ کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ فرما دے گا۔ تو اسی طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح ہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی مردے کو زندہ فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں درمیان میں گائے کو وسیلہ بنایا، یعنی گائے بھی وہ جو ذبح ہو چکی ہے، یعنی مردہ ہو چکی ہے، اس مردہ گائے کے جسم کی برکت سے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا۔ تو پیچھے نسبت کیا تھی؟ اللہ کے ولی کی، اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو گائے ہیں وہ ذبح ہو جائیں، ان کے ذبح ہونے کے بعد، یعنی مردہ ہونے کے بعد، ان کے جسم کا کوئی حصہ مردے کے ساتھ لگایا جائے تو اللہ اس مردے کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے کی یہ شان ہے، تو پھر ولی کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ بنی اسرائیل کا ولی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے علماء ربانی اولیاء اللہ ایسے کام کریں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی کام کرتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بنی اسرائیل کے ولی کی گائے کی برکت سے ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہوئی ہے، آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ اور اگر جس طرح قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے یہ مشہور ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ واحیی فرمایا میں زندہ کرتا ہوں، واحیی الموتیٰ مردوں کو، یعنی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، واحیی الموتیٰ باذن اللہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ ان کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہوئی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے ولی اور نبی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں وہ خود کیسے مردہ ہوں گے؟ تو یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک امتی کی گائے کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، اور اس امت میں حضرت غوث اعظم کا مقام اور دیگر اولیاء کرام کا مقام۔ اگر اللہ کے ولی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سبحان اللہ۔ یہ ان مردوں کو زندہ کیا گیا ہے جن میں پہلے زندگی تھی، یعنی جنس چینج نہیں ہوئی، جنس بدلی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کی گائے کی برکت سے اگر مردہ زندہ ہوا تو وہ پہلے زندہ ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہے تو وہ پہلے زندہ تھے۔ اسی طرح لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ سرکار ایسی چیزوں کو زندہ فرماتے ہیں جن میں زندگی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہیں، وہ مردہ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار نے ان کو اشارہ کیا تو وہ زندہ ہو کر کلمہ پڑھنے لگے۔ اسی طرح استن حنانہ کا مشہور واقعہ ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب ایک صحابیہ نے سرکار کے لیے ممبر تیار کر دیا، سرکار ممبر پر بیٹھنے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں چیخنے چلانے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ جاتی ہے اور بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سرکار ممبر سے اترے اور سرکار نے اس کھجور کے تنے کو اس طرح پیار فرمایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے۔ سرکار اس کے سر پہ دست شفقت فرما رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے اگر تو چاہے تو دوبارہ تجھے اس دنیا میں زندگی دے دی جائے، سر سبز و شاداب کر دیا جائے، اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں ٹھکانہ عطا کر دیا جائے۔ تو سرکار نے پھر اس کو دفن کروا دیا، یعنی جنت میں اس کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی شان ہے۔ تو سورہ بقرہ کا جو نام رکھا گیا ہے گائے کے نام پر، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا جس چیز پر نام لے لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ یہ سورہ بقرہ پورے 2.5 سپارے یہ گائے کے نام پر ہیں۔ گائے بھی وہ جو اللہ کے ولی کی گائے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کی نسبتوں سے چیزوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہ حرام اور ناجائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔